جب وہ پوچھیں کہ آپ کے گھر میں تولد ہوا ہے، بیٹی ہوا ہے یا بیٹا، تو وہ آگے سے کہ بیٹی ہوئی ہے، تو پھر آگے سے رشتہ دار بھی کہتے ہیں چلو پھر جو اللہ کو منظور تھا، اب اللہ کے زور تو نہیں ہے، یعنی پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ مبارک ہو، نہیں کہتے۔ گویا انسانی نیچر یہ ہے کہ انسان زیادہ بیٹیوں کا باپ بننا پسند نہیں کرتا، مگر اسلام تو اس کو رحمت کہتا ہے۔ پھر حضور کی ایک اور حدیث سنیں، میرے آقا نے فرمایا جب بندے کو جہنم کا حکم ہو جائے گا تو اگر اس کی بیٹی ہے تو اس نے اس کو پالا پوسا، اچھی تربیت کی، وہ بیٹی جہنم اور اپنے والدین کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، وہ اپنے ماں باپ کو جہنم نہیں جانے دے گی۔ ارے یہ تو میری اور آپ کی بیٹیاں ہیں جو جہنم سے بچائیں گی۔ ایک بیٹی میرے سرکار کی بھی ہے، سیدہ پاک فاطمہ الزہرا علیہ السلام، آپ کے بارے میں آتا جب یہ اعلان ہوتا نکسر رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اپنی نظریں نیچے کر لو، سر چکا لو، حتی تمر فاطمہ بنت محمد، مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے، یہ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جب جائیں گی آپ کی نظر پڑے گی، کچھ حضور کے امتیوں کو جہنم کے فرشتے وہ دور گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، اس وقت سیدہ پاک رک جائیں گے، آپ سفارش کریں گی کہ اے میرے مولا میرے بابا کی امتیوں کو معاف فرما دے۔ سیدہ کے کہنے پر ان کے ہاتھوں سے جہنم کے پروانے لے لیے جائیں گے، مصطفیٰ کی شہزادی کی سفارش پر جہنم جاتا روک کر ان کی سفارش پر ان کو جنت کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ سرکار کی بیٹی ہے، تو بیٹیاں ہیں ہی رحمت، بولے کیا ہیں؟ رحمت۔ مگر انسانی نیچر کی بات کر رہا ہوں، کسی کے گھر میں کوئی 4 بچیاں 5 7 8 بچیاں ہو جائیں تو وہ والد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بوجھ تلے دب گیا ہوں، میرے اوپر وزن آ گیا ہے۔ پھر کچھ رشتہ داروں کے بھی تانے کہ وہ بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، چلو جو اللہ کی مرضی، اس طرح کی باتیں سن کے اس کی طبیعت اثر لے گئی، وہ سمجھتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیلے کیسے کروں گا، میں بوجھ تلے دب گیا ہوں۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی انجانے میں کسی کچی جگہ پہ پاؤں رکھ گئی، کچی عمر تھی انجانے میں، وہ پھر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تھی رحمت مگر میرے لیے کیا بن گئی؟ بولو زحمت بن گئی۔ تو پتہ کیا چلا کہ بیٹی رحمت ہے، مگر اس رحمت کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، اس حد سے آگے جائے گی تو انسانی نیچر یہ ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بوجھ تلے دب گیا۔ اسی طرح آگے اگر چلیں، بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں، نہ بارش ہو کچھ مہینے تو علماء کرام، مشائخ، پیران کرام، ان کو آپ کیا کہتے ہیں جی؟ دعا کریں اللہ باران رحمت کا نزول کرے، یعنی رحمت کی بارش عطا کرے۔ جب بارش آ گئی پھر بارش ایسی برسی جم کے 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد پھر دعائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ مولا بس اب اس کو اٹھا لے۔ یہ نیچر ہے انسان۔ مدینہ پاک میں بھی ایسا ہوا، صحابہ کرام حاضر ہوئے آقا کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور بارش نہیں ہوئی، چراگاہیں خشک ہو گئی، فصلیں نہیں، گھاس پھوس نہیں، جانوروں کی ہڈیاں نکل آئیں، آقا آپ دعا کریں اللہ باران رحمت کا نزول کرے۔ تو حضور نے دعا کی، باری تعالیٰ باران رحمت کا نزول کر، حضور کی دعا کرنے کی دیر تھی کہ پھر بارش برسی، جم کے برسی، 3 دن لگاتار جب بارش ہوتی رہی، وہی لوگ پھر آ گئے اور آپ کی عرض کرتے ہیں حضور راستے بند ہو گئے، پانی کھڑا ہو گیا، کیچڑ، مکان گرنے کو ہیں، پرابلم ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ بارش کو روک لے۔ پھر حضور نے دعا کی، الفاظ بڑے پیارے تھے، عرض کیا مولا بارش مدینہ سے ادھر بھی برسے، ادھر بھی برسے، شرق بھی برسے، غرب بھی برسے، مگر تو میرے شہر سے بارش کو اٹھا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ مدینہ شہر سے بارش کو اٹھا لیا گیا۔ تو بارش ہے رحمت، مگر
اس کی بھی ایک لمٹ ہو گئی، انسان اس کو برداشت نہیں کر سکا تو اس کی ایک حد ہو گئی۔ اسی طرح مہمان کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ کس کو؟ بولو، مہمان کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ لیکن مہمان ہی اتنے آ جائیں، اتنے مہمان آ جائیں، پورا لاہور شہر ساجد گوندل صاحب کے ساتھ اٹھ کے ادھر آ جائے رکن کے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، تو آپ آئیں بھی ایک مہینے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ رفتہ رفتہ پھر گھر کا ماحول بتانا شروع کر دے گا کہ یہ تھے تو رحمت، لیکن اب ہمارے لیے زحمت بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر کچن میں برتن ٹوٹتے ہیں، پھر گھر والے منہ تو دیوار کی طرف کرتے ہیں اور بولتے ہیں مگر سناتے پچھلوں کو ہیں کہ نہ جانا کوئی نہیں۔ تو بات کیا پتہ چلی کہ مہمان بھی رحمت ہے مگر ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ بارش رحمت مگر ایک حد، ایک لمٹ ہے۔ بیٹی رحمت مگر زیادہ ہو جائیں تو انسان یہ سمجھتا کہ یہ تھی رحمت مگر میرے لیے زحمت بنتی جا رہی ہے۔ مگر ایک رحمت مصطفیٰ ایسی ہے، ایک آقا کی رحمت ایسی ہے، یہ جتنی زیادہ ہو، اس رحمت کے دروازے جتنے زیادہ کھلتے چلے جائیں اللہ کا قرب اتنا زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ رحمت مصطفیٰ یہ جتنی زیادہ ملے بندہ جنت کے قریب اتنا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ رحمت مصطفیٰ جتنی زیادہ ملتی جاتی ہے اللہ کے فتح اور اللہ کے کرم کے دروازے اتنے زیادہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اعزاز صرف رحمت مصطفیٰ کا، جتنی ملے اتنی کام، جتنی ملے اتنی کام۔ جتنی رحمت زیادہ ہوتی چلی جائے بندہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس رحمت کا ہر بندہ محتاج ہے، حتیٰ کہ اس رحمت کے کافر بھی محتاج۔ آپ حیران ہوگے سن کے یہ بات، کون محتاج؟ بولے، کافروں کو بھی فیض ملا اس کا۔ آپ پڑھیں قرآن پاک، سورہ اعراف پڑھیں، اور اس کے علاوہ بے شمار صورتوں کے اندر سابقہ قوموں کے ذکر ملیں گے۔ کئی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے جب اپنے نبی کو اذیت دی، اپنے نبی کو تکلیف دی، تو اللہ کے کرم کی غیرت پھر جوش میں آتی۔ وہ کیا کرتا؟ جب وہ قومیں اپنے نبی کو اذیت یا تکلیف دیتی یا گستاخی کرتی تو اللہ کبھی کبھار ایسا کرتا کہ پتھروں کی بارش کرتا اور ہر اس پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ پوری قوم کو اٹھا کے وسط آسمان پہ لے جا کے زمین پہ پٹخ کے دے مارا جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جو ہی نبی کی گستاخی کرتے تو ان قوموں کی اللہ شکلیں بگاڑ دیتا۔ یہ پہلی قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جب میرے آقا تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک نے آپ کی آمد کے ساتھ اس اصول کا اعلان کر دیا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے محبوب اب قیامت تک کے لیے وہ جو عذاب پہلے آتے تھے، پتھروں کی بارش، شکلیں بگاڑ دینا، یہ عذاب آپ کے وجود مسعود کی برکت سے میں نے اٹھا لیے ہیں۔ اب حضور کی گستاخیاں نہیں ہو رہی۔ بولو، فرانس والے کر رہے ہیں اور دنیا کے ممالک ہیں جو حضور کی گستاخی کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، انہوں نے حضور کے کارٹون بنائے، حضور اسلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، مگر کبھی کسی خبر نامے میں آپ نے سنا کہ فلاں ملک میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے؟ جی بولے نا، کبھی نہیں۔ ارے کافروں کو بھی حصہ ملا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ کا وجود بھی ان میں ہو اور ان پر پتھروں کی بارش کرو۔ انہوں نے کی گستاخیاں، ان کے ساتھ تو میں دو ہاتھ کر لوں گا جب وہاں آئیں گے، مگر آپ کا وجود سراپے رحمت ہے، جہاں آپ کا وجود ہوگا وہاں میرا عذاب نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ حضور کی رحمت کا فیض منافقوں کو بھی ملا۔ عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق، حضور نے اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ جب جنازہ پڑھایا تو آپ اس کی قبر پر کھڑے تھے۔ یہ آیت اتری جو پہلے میں نے پڑھی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ فرمایا میرے محبوب
اب اس کی قبر سے ہٹ جاؤ، عذاب منتظر ہے، جب تک آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہیں عذاب نہیں آ سکتا، آپ ہٹیں گے تو عذاب آئے گا۔ ارے کوئی شے ایسی نہیں جس کو رحمت مصطفیٰ کا فیض نہیں ملا، حتیٰ کہ جو لوگ جہنمی ہوں گے بالآخر جن لوگوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہوگا مگر بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، بالآخر رحمت مصطفیٰ کے صدقے جہنم کی سزا ختم کر کے اللہ پاک ان کو جنت کا حکم دے دے گا، رحمت مصطفیٰ کے صدقے۔ کس کے صدقے؟ رحمت مصطفیٰ کے صدقے۔ تو ہر کوئی اس رحمت کا محتاج، تو لہذا ہر کسی کو اس کا فیض بھی ملا۔ اگلی بات، دو ہی نکتے سنانے تھے، ویسے بھی آج کل 50 اوور کا میچ وہ رواج ختم ہو چکا ہے، T20 کا دور ہے آج، تو آج سمجھیں کہ مختصر سی بات آپ کو بتانی ہے۔ ایک نکتہ ہو گیا، دوسرا سنیں، وہ یہ پانی سب سے زیادہ کھانے پینے کی چیزوں میں، کیونکہ ہم محتاج اس کے زیادہ، آکسیجن اس سے بھی زیادہ پیدا کی کیونکہ ہم اس کے زیادہ محتاج۔ کیا خیال ہے آپ کے پاس سے نہروں کی نہریں بہہ رہی ہوں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہو، آپ اس نہر سے پانی نہیں لے سکتے، تو بتائیں آپ کو اس نہر کا کوئی فائدہ ہوا؟ بولو بھائی، فائدہ تب ہوگا جب آپ کی اس تک رسائی ہو، آپ پی سکیں، آپ کی اپروچ ہو، تو پھر تو آپ فیضیاب ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھیں، کنواں نہیں آتا پیاسے کے پاس بلکہ پیاسا چل کے جاتا ہے کنویں کے پاس۔ رحمت مصطفیٰ سب سے زیادہ حال احوال ہمارے تب سنوریں گے جب ہماری اس رحمت تک اپروچ ہو، حضور کی رحمت تک رسائی ہو، تو تب حال احوال سنوریں گے۔ ویسے تو اچھا سمجھ آ رہی ہیں باتیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا جن کو سمجھ نہیں آ رہی، سب کو آ رہی ہے؟ اب ہاتھ کھڑا کریں جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ یا بڑی حاضر دماغ، آخری بات ابھی آخری، اٹھنا نہیں ہے۔ جب ایک بندہ بھی محفل سے اٹھے نا تو یہ دل کے آبگینے بڑے نرم ہوتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ میں ان کو سنانے آیا ہوں جو ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں۔ بات آخری اس پہ ختم کروں گا گفتگو، وہ یہ کہ ضروری ہے کہ اس رحمت تک ہماری کیا ہو؟ رسائی، ہم اس سے کچھ فیض لے سکیں۔ اور جتنی رسائی کی ضرورت ہمیں ہے اس وقت پاکستان کو، شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کو ضرورت۔ ہمارے حال احوال اتنے بگڑ گئے کہ ہم بڑے بڑے مسلمانوں والے نام رکھ کے کام 2 نمبروں والے کرتے ہیں۔ شہر میں چلے جائیں، بازار میں لکھا ہوگا بسم اللہ کریانہ سٹور، دکانوں کے نام یہی ہوتے ہیں نا، بسم اللہ کریانہ سٹور۔ حاجی صاحب ہیں لکھ دیں گے حاجی کریانہ سٹور، لکھا ہوگا المدینہ ڈرنک شاپ، المدینہ ملک شاپ، نام سارے مذہبی، اندر جا کے دیکھیں کوئی شے مذہبی نہیں ہوگی۔ پورے رکن سے کوئی بندہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ مجھے دودھ خالص لے کے دے دے، میں اس کو سلام کروں۔ شہد کہیں سے خالص لے کے دے دیں، اس کی عظمت کو سلام کریں گے۔ وہی شہد کسی غیر مسلم ملک سے جا کر لیں، خالص ملے گا، کسی یورپ کنٹری سے لیں خالص ملے گا، دودھ لیں خالص ملے گا۔ مسلمانوں کے ملک میں کوئی شے خالص نہیں ملے گی۔ شرم آنی چاہیے مسلمان کہلانے پر، شرم آنی چاہیے بات کہتے ہو ہم جنتی ہیں باقی سارے دوزخی ہیں۔ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ 5 سال کی بچیوں کے ساتھ منہ کالے کرتے ہو، لاشیں ان کی پھینک دیتے ہو کمادوں کے اندر، جوانوں کا کام چوریاں کرنا، ڈکیتیاں کرنا، چرس پینا، شراب بیچنا۔ جو اپنے علاقے میں جتنا بڑا کھڑپینچ ہے اتنا بڑا رزق حرام اکٹھا کیا ہوگا، جو جتنا سیاست میں بڑا نام اتنا بڑا کرپٹ ہوگا۔ یہ ہے ہمارے ہاں نوجوانوں کا بہترین مشغلہ، رات 2 بجے تک موبائل یوٹیوب کھول کے گند دیکھنا۔ اگر 16 گھنٹے آپ جاگتے ہیں تو 16 گھنٹے جاگنے میں سارا ٹائم اس کو دے دیا ہے۔
بتائیں تو صحیح کون سا کام مسلمانی والا کیا ہے؟ وطن کے غدار ہم، دین کے غدار ہم، ایمان کے غدار ہم، جس شعبے میں چلے جا یہی آپ۔ رستے میں جا رہے ہیں، کوئی چیز پڑی ہے، 5000 کا روپیہ نوٹ پڑا ہے، ہر بندہ کہے گا میرا ہے۔ بھئی جب آپ کا نہیں ہے تو آپ کیوں دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا ہے؟ یہ ہمارے اخلاق، یہ ہمارے کردار۔ تھڑوں پہ بیٹھ کے، چوکوں میں بیٹھ کے، گاڑیوں پہ بیٹھ کے آتی جاتی عزتوں کو دیکھیں گے۔ ایک بالشت زمین ہے، وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، اگر چھوڑ دیں تو رستہ کھلا ہو جائے گا، لوگ گزریں گے، دعائیں دیں گے، مگر ہم اگلے کی زمین ہتھیانے کو تیار ہیں۔ رستے بلاک کرنا ہمارا شیوا ہے۔ اور کہا جائے کہ یہ زمین میں فساد کیوں کرتے ہو، آگے سے کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کب فساد کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے مسلمان کہلانے پر۔ یہ کیسے سنوریں گے؟ یہ سنوریں گے تب جب رحمت مصطفیٰ کے چشمے تک ہماری رسائی ہوگی، اس رحمت سے پھر سنوریں گے۔ اس رحمت کا ایک چھینٹا، ایک قطرہ، اس خیرات کی ایک چیز بھی کسی کو مل گئی، اس کے حال احوال سنور جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے اس رحمت کے چشمے تک پہنچنا کیسے؟ 3 رستے ہیں، لوگوں نے لکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ 3 رستوں میں سے کسی ایک رستے سے پہنچ جائیں۔ پہلے رستے کا نام ہے، بتاؤں؟ بولو۔ پہلے رستے کا نام ہے عقل، بولے ذرا، طریقہ عقل۔ دوسرے رستے کا نام ہے طریقہ عمل، اور تیسرے رستے کا نام ہے طریقہ عشق۔ عقل، عمل اور تیسرا عشق۔ بولے ذرا، اور کچھ یاد نہ رہے، خلاصہ گفتگو کا ضرور یاد رکھنا ہے کہ جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، جتنی تعداد میں اللہ نے اتنی بنائی۔ رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت تو رحمت کو سب سے زیادہ بنایا، اور رحمت کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس رحمت کے ساتھ حال احوال سنوریں گے۔ اس رحمت کے چشمے تک پہنچنے کے 3 طریقے ہیں، پہلا عقل، دوسرا عمل، تیسرا عشق۔ یہ خلاصہ ہے گفتگو کا۔ تو پہلا طریقہ عقل ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا عقل اس چشمے تک پہنچا سکتی ہے؟ عقل کی نفی نہیں ہو رہی، عقل سے ہی تو بندہ عقل مند ہوتا ہے نا، نفی نہیں ہو رہی، مگر آپ کو نقطہ سمجھانا ہے۔ عقل بندے کو توڑ پہنچانے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ موڑ کی لگاتی ہے، توڑ کی نہیں لگاتی۔ عقل بندے کو توڑ پہنچاتی نہیں۔ کسی سیانے نے یہ جملہ لکھا تھا، عقل ہے ابھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل کنارے پہ کھڑے ہو کے تماشا تکتی ہے، عشق تماشا نہیں تکتا، عشق آگے بڑھ کے آگ کے چہرے میں چھلانگ لگاتا ہے۔ عقل تماشا تکتی ہے۔ 2 بندے ہیں، 2 بندے، ایک کا نام ہے بو علی سینا، دوسرے کا نام ہے مولانا روم، دونوں ہم عصر۔ ایک سائنسدان ہے بو علی سینا اور دوسرا درویش ہے۔ ایک سائنسدان یعنی عقل کی معراج پہ بیٹھا اور دوسرا عشق کی معراج پہ بیٹھا، دونوں کا مرشد ایک ہی تھا، پیر ایک ہی تھا۔ تو کسی نے انہیں کہا کہ آپ کے مرشد جا رہے ہیں، تو انہیں مل لو اٹھ کے۔ تو بو علی سینا بھی دوڑے اور مولانا روم بھی دوڑے، مگر جو سائنس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ کرتی ہے، یہ کیوں ہے، پانی گلاس میں اتنا کیوں ہے، آدھا کدھر گیا، کس نے پیا، کیوں پیا، یہ کیا کرتا ہے۔ تو عقل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غور کرتی ہے، پھر انہی میں پھنس جاتی ہے۔ عقل بھی دوڑی، عشق بھی دوڑا، بو علی سینا بھی دوڑے، مولانا روم بھی دوڑے، مگر جب مرشد کی سواری کے قریب پہنچے تو دیکھا عقل نے، بو علی سینا نے، کہ مرشد کی سواری جہاں قدم رکھتی ہے وہاں سے دھول اڑتی ہے۔ تو بو علی سینا اسی میں گم ہو گئے کہ یہ دھول کیوں اڑ رہی ہے۔ عشق نے دھول کی طرف تکا ہی نہیں، عشق آگے بڑھا، مرشد کے چہرے سے نقاب ہٹا کے مرشد کی زیارت کر لے۔ ارے عقل بندے کو راستے میں چھوڑتی ہے، عشق بندے کو منزل پہ پہنچاتا ہے۔
ایک عقل بندے کو توڑ پہنچانے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ بندے کو موڑ پہ چھوڑ دیتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگر عقل بھی رستے میں چھوڑ گئی تو دوسرا طریقہ ہے عمل۔ بولے سارے بولے عمل میں پہلے نمبر پر نماز لے لیں۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا مرکز اس کا ذمہ دار ہے، جس نے مجھے تیار کر کے بھیجا آپ کے پاس۔ عمل میں پہلے نماز لے لیں، روزہ لے لیں، حج لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، یہ سارے اعمال لے لیں۔ عمل بھی بندے کو اتنی جلدی منزل پہ نہیں پہنچاتا جتنی جلدی تیسرا کام پہنچاتا ہے۔ آپ بولے کیسے؟ پہلی شے لے لیں نماز۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سارے دھندے نماز میں نہیں ہوتے۔ بولیں نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر دھیان ہے، مجھ کھلی ہوگی، کٹا کھلا ہوگا، وہ پٹھے کاٹنے تھے، وہ یہ کرنا، سارا خیال نماز کے اندر، دنیا کی سارے دھندے نماز کے اندر کرتے ہیں۔ تو عمل کے اندر یکسوئی کوئی نہیں ہے۔ عمل کے اندر جب یکسوئی نہیں ہوگی تو منظر کیسے ملے گی؟ یکسوئی نہیں ہے عمل کے اندر۔ یہاں پہ ایک آپ کو تمثیل دیتا ہوں۔ کوئی بندہ جنگل میں نماز پڑھ رہا تھا، اس کے سامنے سے مجنو گزر گیا۔ بندہ کوئی نماز پڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے سے کون گزرا؟ مجنو۔ اس بندے نے نماز چھوڑی اور مجنو کو جا پکڑا اور مجنو کو کہا کہ او بھائی مجنو، میری نماز توڑ آئے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں توڑی، آپ نے کہاں رکھی ہوئی تھی جو میں نے توڑ دی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، تم سامنے سے گزرے ہو تو آپ کی گزرنے سے میری نماز ٹوٹ گئی۔ تو اس نے کہا اچھا، نماز آگے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ تو اس نے کہا جی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو مجنون نے آگے سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں آپ کے سامنے سے گزرا ہوں؟ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اور نماز میں بندہ داخل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچے، اپنے مالک کو پائے۔ تو تم تو اپنے مالک کو تلاش کر رہے تھے، تمہیں میں نظر کیسے آ گیا؟ اور اس نے کہا باقی رہا میرا مسئلہ کہ میری نظر آپ پر کیوں نہیں پڑی؟ اس لیے کہ میں تو لیلا کی تلاش میں تھا، تو مجھے کسی اور شے کی لیلا کے علاوہ خبر ہی نہیں۔ اس نے کہا نادان، یہ جو لیلا کی محبت ہے یہ جھوٹی ہے، میں جھوٹی محبت میں کامل ہوں اور تو سچی محبت میں کامل نہیں ہو سکا۔ پتہ کیا چلا کہ جب تک عمل کے اندر یکسوئی نہیں ہوگی بندہ منزل تک نہیں پہنچے گا۔ ہمارے اعمال یہ، اور دوسرا یہ ہمارے عمل کو جو دوسری شے کھا گئی وہ ہے دکھاوا۔ بولے کیا ہے؟ تصنع، بناوٹ، دکھاوا۔ کسی نے مسجد میں جگہ دی، اعلان نہیں ہوا، علامہ صاحب نے اعلان کوئی نہیں کیا، تو قیامت آ جائے گی وہ بھائی مسجد میں جگہ تھی تو انہوں نے اعلان ہی کو نہیں کیا، بھائی پیسے دیے مدرسے میں تو ہمارا اعلان ہی کو نہیں کیا، فلاں ٹرسٹ کو پیسے دیے تو اخبار میں سب کی فوٹو آ گئی، میری لگی کوئی نہیں۔ دکھاوا، ہر جگہ دکھاوا۔ نماز پڑھیں گے دکھاوا، تسبیح پکڑی ہے دکھاوا، دکھاوا دکھاوا۔ اس دکھاوے نے اعمال کو جلا کے کیا کر دیا؟ راکھ کر دیا۔ یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، ہارون الرشید کا نام سنا آپ نے؟ ہارون الرشید نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے مسجد بنانی ہے، لیکن اس مسجد میں 100% توانائیاں میری لگیں گی اور کسی کی نہیں، ایک ٹکا بھی کسی کا شامل نہیں کروانا۔ مسجد بن ٹھن کے تیار ہو گئی، تو پہلے دن جب مسجد کو اوپن کیا گیا نماز کے لیے، بڑے نمازی آئے، نماز بڑا سکون ملا۔ رات ہارون الرشید کو خواب آیا کہ قدرت اس مسجد کا اجر بانٹ رہی ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ اجر تقسیم کر رہی ہے۔ 2 بندوں کو صرف اجر ملا، تھوڑا سارا کو 5%، تھوڑا سارا ہارون الرشید کو دیا گیا، اور 95% اجر ایک عام بندے کو دے دیا گیا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ صبح اس نے کہا کہ یار فلاں شکل کا بندہ ہے فلاں، اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ۔ وہ لے آئے۔ اس نے کہا میں نے یہ تو اس سے پوچھنا ہے کہ یہ جو مسجد بنی ہے تو نے کوئی اس میں پیسے دیے ہیں؟ کہتا ہے نہیں۔ کوئی دیہڑی لگائی ہو، مزدوری کی ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ تو
کہتا ہے صحیح صحیح بتا کہ اس مسجد میں تو نے کیا حصہ ڈالا ہے؟ کہتا ہے کہ جان کی امان بادشاہ صاحب میں نے کچھ بھی اس میں حصہ نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، میں نے تو خواب میں رات کو دیکھا ہے، کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بتا تو نے کیا کیا کہ اتنا حصہ تیرے نام کر دیا گیا اجر کا اور مجھے تھوڑا سا ملا۔ اس نے کہا ہوا یہ کہ ایک دن میں گلی سے گزر رہا تھا تو اس مسجد کی ایک اینٹ تھوڑی دور پڑی تھی باقی اینٹوں سے، تو میرے ذہن میں آیا کہ اللہ کے گھر کی اینٹ ہے، تو میں نے اس کو اٹھا کے باقی اینٹوں میں رکھ دیا۔ بس اس عمل تھوڑا سا تھا مگر حسن نیت بہت زیادہ تھی، اللہ پاک نے سارا اجر اٹھا کے اس کو دے دیا۔ بتانا کیا مقصد ہے؟ عمل کو دو چیزیں کھاتی ہیں، ایک عمل کے اندر یکسوئی نہیں ہے، اور دوسرا عمل کے اندر آ گیا دکھاوا۔ ایسے عمل گندے کپڑے کے اندر باندھ کے اللہ منہ کے پردے مارتا، ایسے عمل سے بندہ منزل تک پہنچتا نہیں ہے۔ منزل تک تب پہنچتا جب عمل کے اندر حسن نیت آئے، تو عقل بھی بندے کو منزل تک نہ پہنچا سکے اور عمل بھی بندے کو منزل تک پہنچا نہ سکا۔ تیسرا کام طریقہ عقل، طریقہ عمل، اور تیسرا طریقہ عشق ہے۔ اب اس عشق سے بندہ سفر صدیوں کا ایک لمحے کے اندر طے کر جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر۔ اس لیے سلطان باہو نے فرمایا جس منظر تھی عشق پہنچاوے، غوث نہ پامن اتے پھیرے ہو، غوث کتب ابدان سب ارے ارے رہے، عاشق جامن پھریرے ہو۔ ارے جب عشق آتا، عشق آتا ہی تب ہے جب معشوق کے علاوہ دل سے ہر نقش ختم ہو جاتا، نہ پیسے کا نقش، نہ زمینوں کا نقش، نہ ہوس، نہ لالچ، کسی شے کی لالچ نہیں رہتی، حتیٰ کہ بندے کے دل سے جنت کا لالچ بھی ختم ہو جاتا۔ شہر اس دل کے اندر جب معشوق محبوب کا نقش ابھرتا تو بندہ ایک لمحے کے اندر صدیوں کا سفر طے کر جاتا۔ پتا کیا چلا؟ جس طریقے سے ہم رحمت مصطفیٰ کے چشمے تک پہنچ سکتے ہیں اس کا نام عشق رسول ہے۔ بولے کیا ہے؟ دعویٰ تو ابھی کوئی نعرہ لگائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو آپ نعرے کا جواب بڑا دیں گے، مگر بات یہ ہے کہ کیا عملی طور پر ہم نے حضور کا عشق اور حضور کی غلامی کے تقاضے پورے کیے ہیں؟ عملی طور پر، عملی طور پر پورے اس لیے نہیں کیے کہ ہم جھوٹے ہیں دعوے کے۔ دل میں بڑے بڑے بت، کسی کے دل میں برادری کا بت رکھا ہوا ہے کہ میری برادری سب سے اونچی، کوئی کہتا ہے میں سردار، میں عباسی، میں راجہ، میں چودھری، میں وڑائچ، میں گوندل، میں بٹ، میں جٹ، میں سیال، میں قریشی۔ کسی کے دل میں بت سجا ہوا ہے 20ویں اسکیل کی نوکری کا، کوئی سمجھتا اپنے آپ کو میں مربوں کا مالک، میں ایکڑ کا مالک، کوئی سیاسی قدکاش کا مالک۔ یہ سارے بت یہاں سجے ہوئے ہیں، جب تک یہ بت بھی رہے اور حضور کا عشق بھی، یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور کا عشق تب آئے گا جب دل سے ہر غیر کا نقش ختم کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ارے صحابہ کرام، صحابہ کرام، ان میں ایک صحابی کو اگر صرف لے لیں جن کا نام بلال ہے، بولے نا ذرا، نہیں ایسے نہیں، رکن والو ایسے نہیں، شہد سے زیادہ میٹھا، میٹھی زبان استعمال کر کے کہو نا سیدنا بلال، بولو۔ اب وہ کون تھے؟ غلام۔ ان کی بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے اس علاقے کی زبان میں ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ بنے گا کمی۔ کیا بنے گا؟ یہ تو سمجھتے ہو نا۔ تو وہ تھے غلام، رنگ چٹا نہیں، رنگ کالا، موٹے موٹے ہونٹ، تن ڈھانپنے کا کوئی صحیح ڈھنگ سے کپڑا بھی کوئی نہیں، سیاسی قد کاٹ وہ بھی کوئی نہیں،
برادری بڑی وہ بھی کوئی نہیں، ووٹ